ایک بھائی نے کہا کہ ان کی زوجہ جو ہیں ان کی ایڑی میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ انہیں مخصوص قسم کا جوتا پہننا پڑتا ہے، اب عمرے پہ جا رہے ہیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ایک نیا جوتا بنوا لیں جو استعمالی نہ ہو، اور کوشش کریں کہ اس کو گلیوں وغیرہ میں نہ پہنیں، بلکہ وہاں سے جیسے بھی جوتی وغیرہ پہن کے تھوڑا سا لنگڑا کے چلنا پڑے گا، لیکن پھر حرم میں داخل ہوتے ہوئے آپ وہ جوتا استعمال کر لیں، بشرطے کہ شرطے آپ کو اجازت دے دیں۔ عمومی طور پہ وہ روک دیتے ہیں آپ کو گیٹ پر، یا تو کوئی ایسا جو تکلم عربک تکلم پہ قادر ہے اس کے ذریعے ان کو سمجھوائیں کہ جی یہ میری زوجہ کا مسئلہ ہے۔ شرعی لحاظ سے آپ کی زوجہ کا اس غیر استعمالی جوتے کو مسجد میں لے کے جانا اور اسی میں عذر کی بنا پر طواف کرنا بالکل شرعاً جائز ہے، گناہگار نہیں ہوں گی۔ لیکن انہوں نے یہ جو فرمایا کہ اگر ہم باہر کوئی آدمی موجود ہے لیکن اس کو موبائل نہیں دیتے ہیں اور واش روم میں لے جاتے ہیں، اس میں قرآن پاک موجود ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ گناہ ہے یا بے ادبی؟ دیکھیں یہ بے ادبی ضرور ہے، لیکن یہ وہ والی بے ادبی نہیں ہے کہ جس پر گناہ مرتب ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں گناہ اور ثواب کا تعلق پہلے تو براہ راست قرآن و حدیث سے ہوتا ہے، جس کو اللہ رسول نے منع کیا اور سختی سے منع کیا وہ گناہ کے اندر آتا ہے، اور پھر فقہائے کرام ہوتے ہیں کہ جو بعض چیزوں کو منع کرتے ہیں، اور چونکہ فقہا کی اطاعت واجب ہے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر منکم یعنی تم میں سے جو حکم والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو، اور ان میں فقہا علماء داخل ہیں، گویا کہ ان کا حکم ماننا بھی واجب ہے کیونکہ اللہ نے حکم فرمایا، تو پھر بھی گناہ کی صورت بنتی ہے۔ لیکن اگر نہ علماء منع کریں، نہ قرآن نہ حدیث، تو پھر ہم عرف عام کی بنا پر بعض چیزوں کو بے ادبی ضرور کہتے ہیں لیکن گناہ نہیں ہوتا، تو لے جانا آپ کا گناہ نہیں ہوگا اگرچہ ادب کے خلاف ہے۔ ایک یہ کویشچن کیا تھا کہ ان کے 10-15 دن کا بچہ تھا جس کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا تھا، اب یہ کہتے ہیں کیا نادرہ میں رجسٹرڈ بھی کروانا پڑے گا؟ تو جی نہیں، وہ بالکل چونکہ فوت شدہ بچہ ہے، بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 ماہ سے پہلے ہوتا تو فوت ہو گیا تو پھر اس کا نام رکھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، لیکن رکھ دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ نادرہ جائیں گی بھی تو منع کریں گے کہ وہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، زندہ ہی نہیں تھا، تو رجسٹریشن کیسی؟ اور رجسٹریشن سے نام کی پختگی کا کوئی اخروی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کون سا ایسا نظام تھا؟ تو آپ بس نام رکھ دیں، چلے آپ نے رکھ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن رجسٹرڈ وغیرہ کرانے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا سے کال تھی کہ ہمارا ایک کمرہ ہے مسجد کے اندر، جیسے جماعت ہوتی جو میں سمجھا ہوں تو باہر روڈ پر بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو اب یہ اپنے حجرے کے اندر ہی 10-15 آدمی ہوتے ہیں، تو وہ کھڑکی شاید ہے اور اے سی چلا کے اس میں جمعے کی نماز اسی امام کے اقتداء میں پڑھ لیتے ہیں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں امام کی اقتداء درست ہو، امام کی پیروی درست ہو، اس کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ امام اور مقتدی کا مکان ایک ہی ہونا چاہیے۔ مکان کا مطلب جگہ کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ایسا اجنبی فاصلہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر بیچ میں شارع عام ہے، گاڑیاں آ رہی جا رہی ہیں، ادھر امام صاحب اور کچھ مقتدی باقی روڈ کے اس طرف کھڑے ہو گئے اور امام کی پیروی کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہوگی، ان کی جماعت نہیں ہوگی، کیونکہ بیچ میں شارع عام ہے، یہ اجنبی بالفصل ہے، فاصلہ آ گیا۔ اسی طریقے سے اگر نہر ہے اور اس میں کشتیاں آ جا رہی ہیں، نہر کے ایک کنارے امام صاحب اور کچھ لوگ ہیں اور اس طرف کچھ لوگ، ان کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب اگر ایسا ہے کہ متصل صفوف ہیں، درمیان میں زیادہ فاصلہ بھی نہیں ہے، آپ کا حجرہ اسی کے درمیان آتا ہے روڈ کے اوپر، تو پھر تو آپ اندر نماز پڑھ سکتے ہیں، بشرطے کہ دروازہ وغیرہ کھول کر رکھیں اور تھوڑا سا کلوز کر دیں، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ متصل صفوف ہوں گی تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، درمیان میں آنا جانا لگا ہوا ہے، آپ اپنے تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور ایک فصل بالاجنبی درمیان میں آ رہا ہے، تو پھر یہ نماز نہیں ہوگی۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس طریقے سے اگر ہر ایک ان رعایات سے فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے کمروں کے اندر نماز ادا کرنے لگے، تو جو شریعت کی حکمت تھی کہ جمعے اور عیدین کے اندر اجتماعیت مسلمانوں کی، وہ فوت ہو جائے گی۔ اس لیے اے سی کو نہ دیکھیں، ہمت کر کے آپ باہر نکلیں، اور روڈ پہ اگر ہے تو کوئی بات نہیں، آپ خطبہ سنیں اور اس کے بعد جمعے کی 2 رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد باقی اپنے سنن نوافل وغیرہ حجرے میں آ کے پڑھ لیں، اپنے کمرے میں آ کے پڑھ لیں، تاکہ مکمل طور پر ایک جماعت کی موافقت نظر آئے۔ اور اتنی دیر میں جو گرمی آپ کو لگے گی وہ برداشت کر لیں، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے کریں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ ہم نے کچھ جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہے یہ، کہ پوری گلیاں اپنے مکانوں کے اندر لے لی ہیں، تو انہوں نے بھی یہ کارنامہ کیا کہ وہ باہر کی جو گلی تھی اس کو لے کر اس پہ کمرہ تعمیر کر کے اس کو رینٹ پہ چڑھا دیا ہے، تو شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں یہ بلاک کرنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو رینٹ پہ چڑھانا بھی جائز نہیں ہے۔
تو اس لیے آپ اس سے جو کرایہ حاصل کریں گے وہ شرعاً آپ کے لیے طیب حلال نہیں ہے، کیونکہ کرایہ اس چیز کا وصول کر سکتے ہیں جو آپ کی ملکیت میں ہو، جس کے آپ مالک ہوں، اور یہ اس میں جب آپ قبضہ کر لیتے ہیں تو حقیقتاً آپ کو اس پہ ملکیت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور جب ملکیت حاصل نہیں ہوتی تو اس کا بھاڑا وغیرہ کیسے لے سکتے ہیں آپ؟ تو لہٰذا شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کی جماعت کے بعد بعض لوگ شروع میں سنت نہیں پڑھ پاتے، وہ آ کے سیدھے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جب طلوع فجر ہو جائے تو آفتاب یعنی سورج نکلنے تک سوائے سنن فجر کے اور کوئی نوافل جائز نہیں ہوتی۔ ایک تو بات یہ، دوسری بات یہ کہ یہ جو سنتیں ہیں ان کا محل جو ہے صرف فرض سے پہلے ہے، اگر فرض سے پہلے نہیں پڑھیں تو یہ حقیقتاً پھر سنت نہیں رہتی، یہ نوافل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کو فجر کی جماعت کے بعد پڑھیں گے تو یہ حقیقتاً سنن فجر نہیں ہیں بلکہ یہ تو نوافل ہیں اور سرکار نے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم نے پہلے بھی بارہا آپ کو بتایا، اگر کوئی لیٹ آیا اور اس کو یقین ہے کہ میں سنتیں پڑھ کر جماعت میں شامل ہو سکتا ہوں، چاہے اتحیات میں شامل ہوں، تشہد میں سلام سے پہلے شامل ہو جاؤں، تو وہ الگ سنتیں پڑھے اور پھر آ کر جماعت میں شامل ہو، سنتیں چھوڑے نہیں۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ امام صاحب سلامی پھیر دیں گے تو سنت چھوڑ دیں اور جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں، اس کی قضا امام اعظم کے نزدیک تو نہیں ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ پڑھ لیں۔ اب آپ پڑھیں گے سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ تک ویٹ کریں، یعنی سورج کی پہلی کرن نکل کے 20 منٹ تک، اس کے بعد آپ چاہیں تو ان سنن فجر کی قضا ادا کریں، اور وہ بھی امام اعظم کے قول کے مطابق تو نہیں، امام محمد کے مطابق آپ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن جماعت کے فوراً بعد یہ سنن پڑھنا، اس سے آدمی گناہگار ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی مخالفت لازم آئے گی، اس پر توبہ کرنی ہوگی۔ ہمارے بہت سارے بھائی بہن چونکہ باقاعدہ نمازوں کے مسائل سیکھے نہیں ہوتے اور وہ عمومی طور پہ نمازیوں سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی غلط قسم کا ایسا نمازی مل گیا جو نمازی تو ہیں لیکن ان کو دینی مسئلے نہیں پتہ، تو وہ غلط مسئلہ بتا کے خود بھی گناہگار ہوتے ہیں، یہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے مسائل کوشش کریں کہ اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیے جائیں۔ میں نے فرمایا کہ میں نے شوہر سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں گے، تو انہوں نے کہا طلاق طلاق طلاق۔ تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا میں تو ایسی مذاق کر رہا تھا، یہ اس طرح طلاق نہیں ہوگی۔ دیکھیں، پہلے تو میں ایسے تمام شوہر حضرات سے، اور کتنی بہنیں مجھے اس طرح میسیجز کرتی ہیں کہ شوہر نے کر کے پھر دانت نکال کے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ طلاق کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض چیزیں سنجیدگی میں بھی سنجیدگی ہیں اور مذاق میں بھی سنجیدگی ہیں، جن میں سے ایک طلاق بیان فرمائی۔ ہم نے دین سیکھا نہیں ہوتا، ہم نے پہلے مسائل معلوم نہیں کیے ہوتے، ہم یہ مذاق مستی کر لیتے ہیں، پھر جب حکم شرع سخت لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اتنا دین سخت کوئی ہے؟ یعنی آپ کچھ بھی کرتے رہیں، پہلے دین نہ سیکھیں، دین کے خلاف چلتے رہیں، اب دین چنگم کی طرح جس طرح آپ چاہیں اس کو آگے پیچھے کر لیں اور دین آپ کے موافق فیصلہ کرے، آپ اپنا مذاق مستی نہیں چھوڑیں، یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو شادی کرنے سے پہلے میں تمام سے نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اپنے بچوں کو حقوق زوجین کورس کروائیں، جن میں تمام مسائل دونوں کپلز کو معلوم ہونے چاہیے، کپل کو کہ ہم نے کیا کیا ہمارے حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اور کس طرح طلاق ہو جاتی ہے، کس طرح نہیں ہوتی، دیگر مسائل سب سکھائیں تو آگے چل کر آسانی ہوتی ہے۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے 20-20 سال حرام زندگی گزارتے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہوتی ہیں، نہ شوہر کو پتہ ہے نہ بیوی کو پتہ ہے، اور 20 سال بعد جا کے انکشاف ہوا، اس دوران بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، جسمانی تعلق بھی قائم ہو رہا ہے، قریب بھی ہو رہے ہیں، کس قدر گناہوں کا وبال۔ اور وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ شریعت اس میں آپ کو رعایت بالکل نہیں دے گی، ایسے بعض مسائل میں جہالت عذر نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ ہے یہ یاد رکھیں کہ بیوی کو طلاق اس وقت پڑے گی جب اس کی طرف طلاق کی نسبت لفظوں میں ظاہر ہو یا شوہر اپنی نیت ظاہر کر دے۔ مثال کے طور پہ لفظوں میں ظاہر، جیسے میں نے تجھے طلاق دی، یا کوئی کہے میری بیوی کو 3 طلاق، یا کوئی شاہدہ نام ہے تو شاہدہ کو 3 طلاق، یا اشارہ کر دے اس کو 3 طلاق، تو یہ اس نے نسبت قائم کر دی، نے طلاق کا تعلق اس ذات کے ساتھ کر دیا ہوگی۔ یا اس نے کہا طلاق 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 اور پوچھا بھئی کس کو طلاق دے رہو، کہا کہ زوجہ کو، تو اب اس نے چونکہ تعلق قائم کر دیا ہو جائے گی۔ لیکن اگر صرف یہ بولے طلاق طلاق طلاق، اب دیکھیں نسبت تو ہے نہیں ہوگی۔ اور جب اس سے پوچھا جائے کہ کیا آپ نے بیوی کو طلاق دی، اور وہ قسم کھا کر انکار کر دے کہ خدا کی قسم میں نے بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ نہیں کیا، تو پھر نہیں ہوگی، کیونکہ اس لفظ طلاق کے اندر کوئی اضافت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسے طلاق دی، بیوی کو طلاق دی، یہ ہیں پورا جملے سے بیوی کی طرف نسبت ہو گئی۔ تو لہٰذا جو مسئلہ ہے
اس میں بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ شوہر نے اگر انکار کر دیا، قسم اور کھلوا لیں، اگر وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے طلاق کی نیت بالکل تمہیں طلاق دینے کی نیت نہیں کی، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا جو تھا۔ پھر دوسرا یہ آپ نے کہا کافی عرصے بعد وہ کہتے ہیں مجھے تو یاد بھی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا میں نے کہا تھا اور کس نیت سے کہا تھا۔ یہ ایک الگ شرعی مسئلہ ہے، یاد رکھیں اگر کوئی سابقہ زندگی کے معاملات ہوں اور شوہر کہتا ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں نے طلاق دی تھی کہ نہیں دی تھی، اگر یاد نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر زوجہ کو مکمل طور پہ یاد ہے کہ شوہر نے غلطی سے ہی، یعنی اس میں تو طلاق نہیں ہو رہی، یہ بہن ذرا مطمئن رہیں ورنہ وسوسے کا شکار رہیں گے، لیکن فرض کر لیں کہ نہ بیوی کو پتہ نہ شوہر کو طلاق دے دی، اب بعد میں بیوی نے 10 سال بعد مسئلہ معلوم کیا اور پتہ چلا کہ اس زمانے میں طلاق ہو گئی تھی، اور شوہر کہتا ہے مجھے یاد نہیں، لیکن بیوی کو تو یاد ہے نا، تو اس کو پھر شوہر سے دور رہنا ہوگا، وہ حلالہ کے بغیر شوہر کے قریب نہیں ہو سکتی۔ 1 یا 2 طلاق ہیں تو جدید نکاح کرنا پڑے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر شوہر کسی سبب سے جھوٹ بولتا ہے یا وہ کہتا ہے طلاق یاد نہیں، لیکن بیوی کو یاد ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یا اس کو طلاق یاد نہیں، مجھے تو طلاق یاد ہے کہ تینوں طلاقیں ہو گئیں، تو جس طرح ہو سکے اپنی جان چھڑائے شوہر سے، کیونکہ بیوی کو تو معلوم ہے نا۔ اگرچہ ظاہری قضا کے مطابق اگر شوہر انکار کر دیتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی اور لڑکی کے پاس گواہ نہیں ہے، یا شوہر کہتا ہے مجھے تو بالکل سابقہ زندگی میں یاد نہیں ہے، تو مفتی جو ہوں گے یا قاضی وہ شوہر کے حق میں فیصلہ کریں گے کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، اور اگر لڑکی اس فیصلے کو قبول کر کے ساتھ رہے تو گناہ گار نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مروت کے بھی خلاف ہے اور باطن کے خلاف، باطنی صفائی کے خلاف ہے کہ لڑکی جانتی ہے تو پھر وہ کیوں ساتھ رہ رہی ہے، لیکن وہ ظاہر قضا کا اعتبار کرتے ہوئے، ظاہری فیصلے کا اعتبار کرتے ہوئے رہ بھی سکتی ہے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے بعض متقیہ بچیاں ہوتی ہیں وہ نہیں رہنا چاہتی ہیں یا گھر والے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر جب اس طرح کی صورتحال ہو وہ بچی کو بالکل علیحدہ کر سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔